بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس دیوکا۔ آج ہم بات کریں گے کہ دعویٰ تنسیخ نکاح ڈگری ہونے کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ جب دعویٰ تنسیخ نکاح کا ڈگری ہو جاتا ہے، ان خلا یعنی کہ خلا کا جو کیس ہے وہ ڈگری ہونے کے بعد جب تک آپ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کرتے، اس کے بعد آپ یعنی کہ اس کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ تو اس حوالے سے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ دعویٰ تنسیخ نکاح کی جو ڈگری ہے وہ جب ڈاکومنٹ آپ متعلقہ یونین کونسل کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ان کی کیا کارروائی ہے، اور اس کے بعد جو مصالحت یونین کونسل یا یونین کونسل کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے جو فیملی کورٹ ہے وہ کیا وہاں پر کوئی اسٹے وغیرہ دے سکتی ہے یا کوئی حکم امتناعی جاری کر سکتی ہے اس پروسیڈنگس کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سیکشن 21، 21B اینڈ 22 فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے۔ اس میں جب ہم سیکشن 20 کی بات کرتے ہیں، 21 کی بات کرتے ہیں، تو 21 کے مطابق جب کیس ڈگری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو کیس کی نقلات ہوتی ہیں، جو مصدقہ نقل ہوتی ہے، وہ متعلقہ فیملی کورٹ نے متعلقہ یونین کونسل کے پاس بھیجنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آرڈر میں مینشن کر دیتی ہے، ججمنٹ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھیجتی تو یہ جو ڈگری دارہ ہے جس کے حق میں یعنی کہ اگر تنسیخ نکاح کا تو ڈیفینیٹلی لڑکی کے حق میں ہوگا، تو جو بیوی ہے، جو لڑکی ہے، وہ ان مصدقہ نقول کو حاصل کر کے متعلقہ یونین کونسل کے پاس سبمٹ کروا دے گی۔ اب جو وہاں پر سبمٹ ہو گیا، جس ڈیٹ سے وہ وہاں پر سبمٹ ہوگا اس ڈیٹ سے 90 ڈیز کے بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سیکشن 21 کے تحت وہاں پر نقل ان کو پہنچانا اور آگے فردر وہ اس پر کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل جب نقل جاتی ہے تو جو چیئرمین ثالثی کونسل ہوتا ہے، جو چیئرمین یونین کونسل جس کے پاس عموماً اختیارات ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ان ڈاکومنٹس کو طلاق کے جو خلا کے جو کیس ڈاکومنٹس ہیں ان کو متعلقہ رجسٹر میں اندراج کرنے کے بعد اس پر کارروائی کرتے ہیں، اور جو ہسبینڈ ہوتا ہے جس کے خلاف ڈگری کیس ہوا ہوتا ہے اس کو نوٹس دیتے ہیں۔ اگر وہ یونین کونسل میں پیش ہو جاتا ہے تو ان کی آپس میں ایک مصالحت کروا کر، اگر مصالحت ہو جاتی ہے تو وہ جو کیسز ہے، جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ واپس ہو جائیں گے۔ اگر مصالحت نہیں ہوتی تو مصالحت ناکام کر کے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ وہ جاری کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سیکشن 21B ہے اس میں اوبلیگیٹری پروویژن دی گئی ہے کہ اگر فیملی کورٹ جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج ڈگری کر دیتی ہے تو فیملی کورٹ شیل امیجیٹلی، ٹھیک ہے، ناٹ لیٹر دین 3 days کے 3 دن کے اندر جو فیملی کورٹ ہے وہ مصدقہ نقل ڈگری کے مصدقہ نقولات متعلقہ یونین کونسل کو، آربیٹریشن کونسل کو، چیئرمین آف آربیٹریشن کونسل کو بھیجے گے اور وہ متعلقہ آگے کارروائی کرے گے۔ ٹھیک ہے، اور اب آ جاتے ہیں کہ کیا فیملی کورٹ جو ہے وہ یونین کونسل کے پروسیڈنگس کے حوالے سے ان کو روکنے کے لیے، یہ جو وہاں پر پروسیڈنگس انیشیٹ ہوتے ہیں ہسبینڈ کی طرف سے، اگر وہ ان کو رکوانا چاہتا ہے تو کیا وہ رک سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے سیکشن 22 بار آن دا ایشو آف انجنکشنز بائی فیملی کورٹ کہ فیملی کورٹ شیل ناٹ ہیو دا پاور ٹو ایشو این انجنکشن ٹو اور اسٹے اینی پروسیڈنگس پینڈنگ بفور اے چیئرمین اور این آربیٹریشن کونسل۔ اب یہاں پر پابندی اس سیکشن میں عائد کر دی گئی ہے کہ جو فیملی کورٹ ہے اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی قسم کا حکم امتناعی یا کسی قسم کی کوئی کارروائی کو التوا کرے یا اسٹے جاری کرے اس پروسیڈنگس کے حوالے سے، جو پروسیڈنگس جو ہیں وہ متعلقہ یونین کونسل جو چیئرمین آربیٹریشن کونسل ہے اس کے پاس پینڈنگ ہے، اس کے پاس چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پیٹ رول ہے، ٹھیک ہے، ایک مکمل کوڈیفائڈ لا ہے، ٹھیک ہے، کہ فیملی کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انجنکشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، دعویٰ حکم امتناعی کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا۔ تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔